مولانا محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ جی سے بھائی، اب کھانے کا طریقہ تو بڑا طویل ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی نے کھانے کے سلسلے میں جو تعلیمات پیش کی ہم ان کا ملخص پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، بخاری اور مسلم میں جو حدیث مروی ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانے والا اور پینے والا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو پیارے نبی نے مشورہ دیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ جو ہے پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس لینے کی آسانی کے لیے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی اپنے پیٹ کے بل لیٹ کر نہیں کھاتے تھے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں بات مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کا آغاز کرے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھائے، اور اگر آغاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو آخر میں یا جب کبھی یاد آئے تو کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو بخاری میں ابو امامہ سے حدیث مروی ہے کہ طویل دعا ہے لیکن مختصر، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی بھی دعا اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی کسی بھی کھانے پر عیب نہیں لگاتے، نکتہ چینی نہیں کرتے، اگر پسند آتا تو آپ کھا لیتے اور پسند نہ آتا تو آپ اسے چھوڑ دیتے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ پیارے نبی جب پانی پیتے تو آپ اپنے اس پانی کے پیالے کو اپنے چہرے کے پاس سے ہٹا کر آپ یعنی رک کر 3 دفعہ سانس لے کر آپ پانی کو پیتے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں ابو قتادہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیتا ہے تو اس پانی کے پیالے میں سانس نہ چھوڑے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص پیارے نبی کو کھانے کے لیے دعوت دیتا تو آپ ان کے حق میں دعا کرتے، جیسا کہ حدیث میں جو الفاظ مروی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اور بہقی کی حدیث میں ہے کہ پیارے نبی ان الفاظ میں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اور اس کے بعد مزید یہ بھی کہ جو سونے اور چاندی کے برتن وغیرہ ہیں ان میں سے جو ہے ہم ان کو کھانے اور پینے کے لیے، چاہے خاتون ہو یا مرد، کسی کے لیے بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں، پیالوں میں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے تو آپ بیٹھ کر کھانا پینا یہ افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی کھاتے اور پیتے ہیں تو یہ افضل تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور میں یہاں پر عرفان بھائی آپ سے اور آپ کے ساتھ دوسرے سامعین سے بھی یہ گزارش کرنا چاہیں گے ہم کہ اس طرح کی عمومی سوالات نہ پوچھیے کہ جس میں سوال کا جواب اتنا طویل ہو کہ پھر بھی بہت ساری چیزیں رہ جائیں اور پھر مسئلہ نہ یہ یاد رہا نہ وہ یاد رہا، بلکہ جزوی طور پر پوچھیں کہ کیا کھانے میں ایسا کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کر، جزویات بھی پوچھیں گے تو زیادہ مفید ہوگا، زیادہ فائدہ مند رہے گا اور ہم بھی اس کا اطمینان سے جواب دے سکیں گے۔